الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان وعظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پوری ایمانداری کے ساتھ درود شریف کو نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورۃ وعین بک یا رسول اللہ عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ محترم سامعین، کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل درود شریف کی فضیلت پر ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز لوگوں میں میرے نزدیک تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ تو حصول برکت کے لیے پھر سے درود شریف کا نذرانہ پوری ایمانداری کے ساتھ پیش کرنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ حضرات محترم، کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں کہ مالک مولا مجھ حقیر و فقیر کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کو حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اس پرفتن دور میں مسلمانوں میں آپس میں ناچاقیاں، بغض و حسد، بغض و کینہ، لڑائی جھگڑے عروج پر پائے جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں اس کی جگہ ادب و احترام ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنا، ایک دوسرے کا آدر کرنا، ایک دوسرے کی جو ہے عزت کرنا، یہ ہماری اسلام ہمارا اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن یہ بہت کم لوگوں میں ایسا پایا جاتا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کرتا ہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ریسپیکٹ کرتا ہو۔ حضرت سیدنا شیخ ابو عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا کپڑے سلوایا کرتا تھا، اور ہر بار کپڑے سلوانے کی اجرت میں کھوٹا سکہ دے کے چلا جاتا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ چپ چاپ اس سے وہ کھوٹا سکہ لے لیتے۔ ایک بار آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کسی کام سے باہر گئے اور آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے شاگرد نے اس آتش پرست سے، اس آگ کی پوجا کرنے والے سے کھوٹا سکہ نہ لیا۔ جب وہ تشریف لائے اور معلوم ہوا تو شاگرد سے پوچھا، تو نے کھوٹا درہم کیوں نہ لیا؟ وہ کھوٹا سکہ اس آتش پرست سے کیوں نہ لیا؟ کئی سال سے وہ مجھے کھوٹا سکہ ہی دیتا آ رہا ہے اور میں بھی جان بوجھ کر لے لیتا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ یہ وہی کھوٹا سکہ کسی دوسرے مسلمان کو نہ دے آئے۔ معزز سامعین، دیکھا آپ نے پہلے کے بزرگوں میں، پہلے کے مسلمانوں میں احترام مسلم کا جذبہ، مسلمان کی ریسپیکٹ کرنے کا جذبہ، مسلمان کی عزت اور ادب و احترام کرنے کا جذبہ کس قدر پھوٹ پھوٹ کر بھرا ہوتا تھا۔ کسی انجانے مسلمان بھائی کو اتفاقی نقصان سے بچانے کے لیے بھی اپنا خسارہ، اپنا نقصان، اپنا ٹوٹا گوارا کر لیا جاتا تھا، جبکہ آج تو بھائی ہی بھائی کو لوٹنے میں مصروف عمل ہے۔ میرے بھائیو، اس لیے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنا، ایک دوسرے کو نقصان سے بچانا، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا، اس کی ریسپیکٹ کرنا، یہ مسلمانوں کا طرز عمل ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ حسن سلوک کا جو کرنا چاہیے وہ والدین ہیں اور دیگر ذوی الارحام جن کے ساتھ خونی رشتے ہوں درجہ بدرجہ۔ معاشرے اور سوسائٹی میں سب سے زیادہ احترام اور حسن سلوک کے حقدار والدین ہوتے ہیں، خونی رشتہ دار ہوتے ہیں، جن سے ہمارا خون کا رشتہ ہوتا ہے درجہ بدرجہ۔ مگر افسوس کہ اس کی طرف اب دھیان لوگوں کا، مسلمانوں کا کم ہے۔ بعض لوگ عوام کے سامنے اگرچہ انتہائی منکسر المزاج اور ملنسار گردانے جاتے ہیں، مگر اپنے گھر میں بالخصوص والدین کے حق میں نہایت ہی تند مزاج اور بد اخلاق ہوتے ہیں۔ ایسوں کی توجہ کے لیے عرض ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت
ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے: ماں باپ کو ستانے والا، دوسرا دیوس، اور تیسری مردانی وضع بنانے والی عورت۔ مردانی وضع مردوں کی طرح وضاقت اپنانے والی، بالوں کا ہیئر اسٹائل مردوں کی طرح، جوتے موزے مردوں کی طرح، لباس مردوں کی طرح، چلنا اٹھنا بیٹھنا اس کی چال ڈھال مردوں کی طرح۔ یہ مردانی وضع بنانے والی عورت بھی جنت میں نہیں جائے گی۔ بیان کردہ حدیث پاک میں ماں باپ کو ایذا دینے والے کے ساتھ، ماں باپ کو تکلیف دینے والے کے ساتھ ساتھ میں دیوس کے بارے میں بھی وعید ہے۔ حضرات محترم کہ یہ دیوس بھی وہ شخص ہوگا، اس قسم میں سے ہوگا کہ جو جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ دیوس وہ شخص جو اپنی بیوی یا کسی محرم یا اپنی کسی محرم پر غیرت نہ کھائے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ باوجود قدرت اپنی بیوی، اپنی زوجہ، ماں باپ، ماں اور بہنوں اور جوان بیٹیوں وغیرہ کو گلیوں، بازاروں، مارکیٹوں اور مخلوط تفریح گاہوں میں بے پردہ گھومنے پھرنے سے، بے تکلفی، بے پردگی سے منع نہ کرنے والے دیوس جنت سے محروم اور جہنم کے حقدار ہوں گے۔ میرے بھائیو، اس لیے چاہیے کہ ماں باپ کو ستانا نہیں چاہیے، ماں باپ کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں اور اپنی محرم عورتوں سے پردہ اور احکامی جو ہے اسلامی احکام پر عمل کرنے کی تاکید کرنی چاہیے۔ اور ہماری خواتین کو چاہیے، پردہ نشین عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردہ نشین ہی رہیں، مردانی وضع نہ بنائیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں نہیں داخل فرمائے گا۔ ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں اور ہمارے گھر میں یوں تو بہت سے افراد ہوتے ہیں۔ والدین کا جب ادب و احترام آیا تو والدین کے بعد میرے بھائیوں ہمیں اپنے بڑے بھائی کا خیال اور دادا جان کا خیال، والدین کے ساتھ ساتھ دیگر اہل خاندان مثلا بھائی بہنوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ والد صاحب کے بعد دادا جان اور بڑے بھائی کا رتبہ ہے کہ بڑا بھائی والد کی جگہ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے: بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسا ہے جیسے والد کا حق اولاد پر ہوا کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھر کے جتنے افراد ہیں تمام کے ساتھ ہم حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں رہنے والے کچھ رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ عمر میں درازی یعنی عمر بڑھا دی جائے، لمبی عمر پائے اور رزق میں فراخی ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا کاروبار بڑھے، کاروبار میں برکت ہو اور بری موت دفع ہو، اچھی موت چاہتا ہے، ایمان پر خاتمہ چاہتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ نمازوں پہ نمازیں پڑھے، نوافل کی نوافل ادا کرتا رہے، تلاوت قرآن کرتا رہے؟ کیا وہ دعا و تعویذ کرتا رہے؟ نہیں، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور عمر میں درازی چاہتا ہو، رزق میں فراخی ہو چاہتا ہو اور بری موت دفع ہونا اس بات کو پسند کرتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور اپنے تمام رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا رہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہمارے یہاں پر ہماری قوم میں ناشتوں پر رشتے ختم ہو گئے، ناشتوں کو تو چھوڑو، چائے پر رشتے ختم، اور کہیں کہیں سننے میں تو یہ آیا ہے کہ کسی اگر رشتہ داری کے یہاں اچھا کھانا بھی ملا، اچھا ناشتہ بھی ملا، پر کھانے میں پاپڑ سلاد سے نہیں دیے گئے، سلاد میں کوئی گاجر مولی نہیں رکھی گئی، تو لوگوں نے اتنے پر ہی رشتہ ختم کر دیا۔ بھائی تمہارے یہاں ہم گئے تھے، تم نے ہمیں جو ہے چائے نہیں پلائی، چائے کے ساتھ بسکٹ نہیں دیے، تم نے ہمیں جو ہے کھانے پینے میں جو ہے تم نے ہمیں پاپڑ نہیں دیے، سلاد کا اہتمام نہیں کیا، جاؤ ہم تمہارے مرنے میں نہیں آئیں گے، تم ہمارے گھر میں مت آنا، تم ہمارے مرنے جینے میں ہمارا کوئی ساتھ نہیں۔ میرے عزیزو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ کہ آپ کو جنت میں نہیں جانا، جنت کے محلات میں نہیں جانا، جنت کی نعمتوں سے تمہیں لطف اندوز نہیں ہونا، اگر ہونا ہے تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے نرمی
نرمی سے پیش آئیے، خندہ پیشانی سے پیش آئیے اور ان سے رشتہ جوڑنے والے آپ بن جائیے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے کرم سے امید ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہمیں یقین ہے کہ ہمارا ہمیں رزق میں کشادگی بھی دی جائے گی، ہمارا کاروبار بھی بڑھے گا، ہماری عمریں بھی لمبی ہوں گی، اور تو اور ہمارا جب خاتمہ ہوگا تو الحمدللہ ایمان پر ہوگا۔ اس لیے آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ بہار شریعت حصہ 16 پر ہے، صلہ رحمی کے معنی رشتے کو جوڑنا ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ نیکی اور سلوک کرنا۔ ساری امت کا اس بات پر اتفاق ہے میرے عزیز کہ صلہ رحمی واجب ہے، اور قطع رحمی یعنی رشتہ توڑنا یہ حرام ہے۔ صلہ رحمی کیا ہوتا ہے؟ یعنی رشتہ رکھنا کیا ہوتا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیا ہوتا ہے؟ اسی کا نام نہیں ہے کہ وہ سلوک کریں تو تم بھی کرو، وہ تمہیں کھلائیں تو تم بھی کھاؤ، وہ تمہیں پلائیں تو تم بھی پلاؤ، اور ایک دوسرے سے تم لین دین رکھو، اس کا نہیں۔ یہ چیز تو حقیقت میں مکافات ہے، یعنی یہ تو عدلہ بدلہ کرنا ہے۔ اس نے تمہارے پاس چیز بھیج دی، تم نے اس کے پاس بھیج دی، وہ تمہارے یہاں آیا، تم اس کے پاس چلے گئے۔ حقیقتاً صلہ رحمی یعنی کامل درجے کا رشتہ داروں سے حسن سلوک یہ ہے کہ وہ کاٹیں اور تم جوڑو، وہ رشتہ دار تم سے دور ہونا چاہیں اور تم ان کے قریب آؤ، اور وہ تم سے جدا ہونا چاہتے ہیں، اعتنائی اور لاپرواہی کرتا ہے، وہ تم سے دور ہوتے ہیں، اور تم اس کے ساتھ رشتے کے حقوق کی مراعات اور لحاظ اور رعایت کرتے ہوئے اس سے تم ملتے رہو، خندہ پیشانی سے اس کے پاس آتے جاتے رہو۔ یہ ہوتا ہے حسن سلوک، یہ ہوتا ہے صلہ رحمی رکھنا، یہ ہوتا ہے رشتہ داری جوڑنا۔ ہماری سوسائٹی اور سماج میں یتیم بھی رہتے ہیں، لہٰذا اچھا معاشرہ بنانے کے لیے آپ کو یتیموں کے ساتھ اللہ اکبر حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اور اس میں تمہاری عقبہ بنے گی، آخرت بنے گی، اس میں فائدہ ہوگا۔ جس بچے یا بچی کا باپ فوت ہو جائے اس کو یتیم کہتے ہیں۔ جب بچہ بالغ یا بچی بالغہ ہو گئی تو اب یتیم کے احکام ختم ہوئے۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا بھی بڑا ثواب ہے، چنانچہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یتیم کے سر پر محض اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا ہو ہر بال کے مقابل میں اس کے لیے نیکیاں ہیں، اور جو شخص یتیم لڑکے یا لڑکی پر احسان کرے میں اور وہ جنت میں 2 انگلیوں کو ملا کر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیموں پر حسن سلوک کرنے والا، یتیموں پر احسان کرنے والا میں اور وہ شخص اس طرح ہوں گے، یعنی جس طرح سے یہ 2 انگلیاں برابر ہیں اور قریب قریب ہیں، بروز قیامت بھی وہ شخص جو یتیموں پر احسان کرتا ہے بروز قیامت وہ میرے قرب حاصل کرے گا، میرا پڑوس حاصل کرے گا۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ لگائیے نمازوں سے آپ کو کتنا بلند مرتبہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ یقین جانے کہ ہاں اگر اللہ کی بارگاہ میں آپ کے روزے قبول ہو گئے، نمازیں قبول ہوئی، تلاوت قرآن قبول ہو گئی، اللہ اکبر، یہ کوئی نیک عمل قبول ہوا تو یقین جانیے اس سے بھی آپ کو بلند مرتبہ ملے گا بروز قیامت۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم یتیموں کے ساتھ احسان کرو تو بروز قیامت تم میرا پڑوس حاصل کرو گے، میرا قرب حاصل کرو گے۔ جس طرح سے یہ 2 انگلیاں ہیں بروز قیامت تم یوں ہوگے۔ اللہ اکبر، مطلب یہ ہوا کہ جب تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس حاصل کرو گے بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو مقام علیٰ عطا فرمائے گا، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام علیٰ عطا فرمایا، تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ بنایا، تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا۔ اللہ اکبر، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو مقام بلند عطا فرمائے گا، بلند مقام عطا فرمائے گا۔ تو جو شخص احسان کرنے والا ہوگا یتیموں پر وہ بھی نبی کا پڑوس حاصل کرتے ہوئے نبی کے صدقہ و توسل سے حضور کا قرب حاصل کرے گا، اور وہ بھی بلند مقام پر ہوگا۔ اللہ اکبر، بے چین دلوں کے چین رحمت دارین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکا یتیم ہو تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے میں آگے کی طرف لائے، اور بچے کا باپ ہو تو ہاتھ پھیرنے میں گردن کی طرف لے جائے۔ میرے عزیزو، اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ ہماری سوسائٹی، ہمارے سماج میں اور ہمارے گھروں میں میرے بھائیوں عورت بھی رہتی ہے، ہماری بیویاں بھی ہوتی ہیں۔ مرد کو چاہیے کہ اپنی زوجہ، اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کو حکمت عملی کے ساتھ چلائے۔
چنانچہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بے شک عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تمہارے لیے کسی طرح سے بھی نہیں ہو سکتی، اگر تم اس سے نفع چاہتے ہو تو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی نفع حاصل کر سکتے ہو، اور اگر اس کو سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ ڈالو گے، اور اس کا توڑنا طلاق دینا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ عورت سے خلاف مزاج حرکتیں سرزد ہوتی رہیں گی، مرد کو چاہیے کہ اس پر صبر کرتا رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والوں میں سے وہ بھی ہے جو عمدہ اخلاق والا اور اپنی زوجہ کے ساتھ سب سے زیادہ نرم طبیعت ہو۔ میرے بھائیوں، ہمیں اچھا بننا ہے، وی آئی پی بننا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وی آئی پی بن جائیں، وی آئی پی لوگوں میں ہمارا شمار ہو تو تم مسلمان ہو۔ تمہارے وی آئی پی بننے کا طریقہ یہ ہے، نبی فرماتے ہیں عمدہ اخلاق اپنائیے اور بیوی کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ نرم مزاجی سے پیش آئیے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر کھانے میں نمک ہوا، زیادہ ڈل گیا تو پلیٹ پھینک کے مار دی اور کہہ دیا کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں سکھایا کیا ہے۔ اگر کپڑے پہ پریس کرتے ہوئے اللہ اکبر کہیں استری وغیرہ پریس کرتے ہوئے کپڑا چل گیا تو کہہ دیا کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں سکھایا کیا ہے، تمہیں بتایا کیا ہے، تم سے اتنا کام نہیں آتا۔ میرے بھائیو ذرا سوچو کہ ہمیں اپنے غصے کو قابو کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا، اسے غصہ تو بہت آیا، مگر وہ یہ سوچتے ہوئے غصے کو پی گیا کہ میں بھی تو خطائیں کرتا رہتا ہوں، اگر آج میں نے بیوی کی خطا پر سختی سے گرفت کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت اللہ تعالی بھی میری خطاؤں پر گرفت فرما لے۔ چنانچہ اس نے دل ہی دل میں اپنی زوجہ کی خطا معاف کر دی۔ انتقال کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جواب دیا کہ گناہوں کی کثرت، گناہوں کی زیادتی کے سبب عذاب ہونے ہی والا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میری بندی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا اور تم نے اس کی خطا معاف کر دی تھی، جاؤ میں بھی اس کے صلے میں، اس کے بدلے میں تم کو آج معاف کرتا ہوں۔ تو نے بندہ ہو کر خطا معاف کی اور میں خدا ہو کر تیری تمام خطاؤں کو معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سنا میرے بھائیو آپ نے، لہٰذا اپنی بیوی کو اگر کوئی خلاف مزاج بات آ جائے تو آپ کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ جو ہے اس کے ساتھ مار کاٹ دھاڑ پھول کر دیں اور جو ہے اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں، بلکہ صبر کیجئے، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس پر اجر عطا فرمائے گا اور آپ کا گھر بھی چین و سکون کا گہوارہ بنے گا۔ البتہ بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں ارشاد فرمائے کہ قسم ہے، حضور فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا حضور نے کہ قسم ہے اس کی کہ جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، اگر قدم سے سر تک شوہر کے تمام جسم میں، تمام انگوں اور اعضاء میں اور پارٹ آف باڈی میں زخم ہوں جن سے پیپ اور لہو اور خون بہتا ہو، پھر عورت اسے چاٹے تب بھی حق شوہر ادا نہ کیا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے، بات بات پر روٹ کر میں کہ چلی جانے والی عورت اس حدیث پاک کو بار بار اپنے کانوں پر دہرائے اور دل کی گہرائیوں میں اتارے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور بیوی بغیر اجازت شوہر کے گھر سے نہ جائے، اگر بلا ضرورت ایسا کیا تو جب تک توبہ نہ کرے یا واپس لوٹ نہ آئے اللہ تبارک و تعالی اور فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی عورتوں کو سبق لینا چاہیے اور بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ بعض خواتین اپنے شوہروں کی سخت نافرمانیاں اور ناشکریاں کرتی ہیں، ذرا کوئی بات بری لگ جائے تو پچھلے تمام احسانات بھلا کر کوسنا شروع کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جب سے میرا تم سے نکاح ہوا تب سے مجھے کوئی خوشی دیکھنا نصیب نہیں ہوئی، جب سے میں نے تمہارے گھر میں قدم رکھا نہ مجھے اچھا کھانا ملا نہ اچھا پہننا ملا۔ اللہ اکبر، ایسی ناشکر گزار عورتیں بھی تمہیں سماج میں مل جائیں گی، سوسائٹی میں جو
اسلامی بہنیں بات بات پر لعنت ملامت کرتی ہیں اور پھٹکار برساتی رہتی ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات عید کے روز عیدگاہ تشریف لے جاتے ہوئے خواتین کی طرف گزرے تو فرمایا اے عورتوں صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے اکثر تم کو جہنمی دیکھا ہے۔ خواتین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کا کارن کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تم لعنت بہت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو، اس سبب سے میں نے تمہیں اکثر عورتوں کو جہنمی دیکھا ہے۔ لہذا اسلام کی شہزادیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کو راضی رکھیں، گھر کا ماحول اچھا رکھیں اور ان کی شکر گزاری ادا کرتی رہیں، ان کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ اور اس کے بعد پڑوسی بھی ہمارے سماج کا حصہ ہوتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں رہنے والے پڑوسی بھی ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور بلا مصلحت شرعی ان کے احترام میں کمی نہ کرے۔ ایک شخص نے حضور سراپر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بعظمت عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ کیوں مجھے یہ کیسے معلوم ہو کہ میں نے اچھا کیا یا برا؟ تو فرمایا جب تم پڑوسیوں کو یہ کہتے سنو کہ تم نے اچھا کیا تو بے شک تم نے اچھا کیا، اور جب یہ کہتے سنو کہ تم نے برا کیا تو بے شک تم نے برا کیا۔ اللہ اکبر! پڑوسیوں کی کس قدر اہمیت کے کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ان کے ذریعے سے دلوایا۔ افسوس پھر بھی آج پڑوسیوں کو کوئی خاطر میں نہیں لاتا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ایسے ہی ہمارے یہاں میٹنگیں ہوتی ہیں، بیٹھکیں ہوتی ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، وہاں ہم پہلے ہی اپنے ہاتھ پیروں کو ایسے پھیلا کر کے بیٹھتے ہیں کہ دوسرے کو آنے کی گنجائش نہ ہو، اور ہم بالکل جو ہے پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں، اگرچہ ہمارا مسلمان بھائی کو جگہ نہ ملے یا ملے تو بہت تنگ ہو اور اسے ہم تنگی میں ڈال دیں، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوں ان کے لیے سنت یہ ہے کہ جب کوئی آئے تو اس کے لیے سرکیں، اس کے لیے جگہ بنائیں، اس کو بٹھانے کی جو ہے سرک کر کے جگہ۔ حضرت سیدنا واطلہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اپنی جگہ سے سرک گئے۔ اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ کوشادہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکنے کی تکلیف کیوں کی؟ فرمایا مسلمان کا حق یہ ہے کہ جب اس کا بھائی اسے دیکھے تو اس کے لیے سرک جائے اور اس کو بیٹھنے کی جگہ عطا کرے۔ سنا آپ نے؟ اس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے کہ بیٹھے ہوں تو اس کو بیٹھنے کی جگہ عطا کرے، بیٹھنے کی جگہ بنائے۔ ایسے ہی ہمارے یہاں آپس میں جب دو چار لوگ جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے چھپ کر کے بات کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم تین ہو تو دو شخص تیسرے کو چھوڑ کر چھپ کے باتیں نہ کریں جب تک کہ مجلس میں بہت سے لوگ نہ آ جائیں۔ کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ اس نے تیسرے کو رنج پہنچے گا، اس وجہ سے کہ اس سے تیسرے کو رنج پہنچے گا، یا یہ کہ شاید میرے متعلق کچھ کہہ رہے ہیں، یا یہ کہ مجھے اس لائق نہ سمجھا جو اپنی گفتگو میں شریک کرتے۔ اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہوتی ہیں، البتہ یہ کہ جب مسلمان دو تین جمع ہوں تو ان کو چاہیے کہ تیسرے کو نہ چھوڑیں اور اس کے متعلق ایسی چھپ کر کے بات نہ کریں کہ وہ شک و شبہ میں یا غلط فہمی کا وہ شکار ہو جائے۔ یہاں سے اسلام نے ایک دوسرے کی خاطر کو جو ہے ایک دوسرے کے احساسات کو ملحوظ رکھا ہے، لہٰذا ہمیں بھی ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس کے احساسات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔
فیلنگ کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس کے ایموشن کا، اس کے جذبے کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہی مسلمانوں کی فیلنگ ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جو لوگ جمعے کو پہلے سے اگلی صفوں میں بیٹھ چکے ہوں، دیر سے آنے والے کو ان کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جس نے جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اس پر چڑھ چڑھ کر کے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ مسلمانوں کو ایک دوسرے کا احساس رکھنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی عبادت گاہوں میں بھی مسلمانوں کی تم عزت پامال نہیں کر سکتے، لہٰذا جب تم مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچنے کا جو ہے تو اس سے خدشے سے بچنے کا حکم آیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہر جگہ، ہر لحاظ، ہر جگہ پر مسلمان کا لحاظ رکھیں اور اس کو تکلیف سے بچائیں، اس کے احساسات کا لحاظ رکھیں۔ میرے عزیزو، نماز جمعہ کے لیے جلد مسجد میں حاضر ہو جانا چاہیے۔ اگر دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، خطبہ شروع ہو گیا تو مسجد میں جہاں پہنچا تھا وہیں رک جائے، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھائے۔ میرے آقا امام اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بحالت خطبہ چلنا حرام ہے، یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایسے وقت آیا کہ خطبہ شروع ہو گیا تو مسجد میں جہاں تک پہنچا وہیں رک جائے، آگے نہ بڑھے، کہ یہ عمل ہوگا اور حالت خطبہ میں کوئی عمل روا نہیں، یعنی جائز نہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ خطبے میں کسی طرف گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے، یعنی اتنا سا معمولی سا عمل بھی حالت خطبہ میں نہیں کر سکتے۔ تو جو انسان لیٹ یا تاخیر سے آیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جہاں پہنچا ہو، حالت خطبہ ہو رہا ہو، وہی ٹھہر جائے جہاں بھی وہ ہو اور خطبے کو بغور سنے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، روایت میں تو آتا اگر دو آدمی پہلے سے بیٹھے ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر ان کے درمیان جا گھسنا سخت بد اخلاقی اور احترام مسلم کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر جدائی کر دے، یعنی ان کی اجازت کے بغیر ان کے درمیان بیٹھ جانا حلال نہیں۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق جو حلقے کے بیچ جا بیٹھے ایسا آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدسہ میں ملعون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ ایک شخص دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھ جائے مگر بیٹھنے والے کشادگی کر دیا کریں۔ جو بیٹھے ہیں وہ خود ان کو چاہیے کہ وہ کشادگی کر دے اور ان کو بٹھا لیں۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو آنے والے کو یہ نہیں کہ دونوں کے بیچ میں زبردستی گھس جائے اور دونوں میں جدائی بھی ڈال دے۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص مسجد میں آیا، ایک جگہ بیٹھا، پھر وضو کے لیے گیا اور اپنا کپڑا وہاں چھوڑ گیا، دوسرا شخص اس کپڑے کو اٹھا کر وہاں نہ بیٹھے کہ بیٹھنے والے کا قبضہ سابق یعنی پہلے سے اس کا قبضہ ہو گیا ہے مگر یہ قبضہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، جیسا کہ آگے چل کر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا قبضہ تھوڑی دیر کے لیے مسلم یعنی مانا جاتا ہے جیسے کہ کپڑا رکھ کر وضو کو جانے میں، نہ یہ کہ مسجد میں اپنی کوئی چیز رکھ دی جائے اور وہ جگہ ہمیشہ آپ کے لیے مخصوص ہو جائے کہ جب آئے تو دوسروں پر تقدیم یعنی فوقیت پائے، یہ ہرگز ناجائز اور نامقبول ہے۔ میرے بھائیو ذرا سوچو کہ ان تمام باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں ہر جگہ مسلمانوں کی احساسات کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ جب تم
ہم میں سے وہ نہیں جو بڑا کا ادب و احترام نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے۔ ذرا سوچیں اس قانون کو اگر ہم دنیا میں لاگو کر دیں، ہر شخص ہم میں سے جو بھی کسی سے ملے گا یا تو وہ اس سے بڑا ہوگا یا اس سے چھوٹا ہوگا، بڑا ہے تو اس کا ادب و احترام کرے، اس کا سمان کرے، اس کو عزت دے، چھوٹا ہے تو اس کے ساتھ شفقت سے پیش آئے۔ اگر یہ قانون ہم دنیا میں نافذ کر دیں تو پوری دنیا ادب و احترام کا کرتے ہوئے اللہ اکبر امن کا گہوارہ بن جائے، سکون کا گہوارہ بن جائے اور شانتی کا گہوارہ بن جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک مولا ہم تمام کو ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔